رائے لے لوں. ولید صاحب بڑا انہوں نے اہم جملہ کہا کہ تاریخ کو کریکٹ کیا جائے, ضروری ہے. پینما کا کیس جس طرح چلا, بھٹو صاحب کے کیس کی مثال وہ دے رہی ہیں. تو میاں صاحب ویسے تو ان کی باتوں سے مجھے یہ, آپ مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, ان کی باتوں سے مجھے امپریشن آ رہا ہے کہ میاں صاحب واقعی اس پہ فریق بننے جا رہے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ 2017 میں جو کچھ ہوا وہ بھی کریکشن. تو اگر وہ صحیح ہو گیا یا جو یہ چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے پھر پرابلمز بڑھ جائیں گی؟ نہیں جی, ہمارے لیے کوئی پرابلمز نہیں پڑیں گی, بلکہ اگر انہوں نے لینے ہیں نام کیسز کے تو وہ ایک ہفتے میں جو 3 فیصلے آئے تھے ان کے نام نہیں لیے انہوں نے کہ توشہ خانہ کیس میں کیا فیصلہ آیا اور کس طرح سے آیا اور کب آیا, عدت کیس میں کس طرح سے فیصلہ آیا کب آیا, سائفر کیس میں جس کو اعتزاز احسن صاحب نے سائفر کو صفر کہا ہے. تو تاریخ کی درستگی تو پھر پورے اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور دلچسپ بات یہ ہے, آپ نے مجھے یہ تو نہیں پوچھا کہ جی میاں صاحب نے فلاں بات کیوں کی یا اس طرح سے کیوں کہا, کیونکہ میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں کوئی تھوڑی سی گیس ورک تو استعمال کر سکتا ہوں. اور یہ مجھے پہلی تو میں ایک حیرت کا اظہار ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے سب سے بڑے صوبے کی ترجمان جو ہیں, ان کی اپنی صاحبزادی کی ترجمان جو ہیں, آج 5واں 6واں دن ہو گیا, عید سے پہلے ملاقات ہوئی تھی نا, ان کو ابھی تک کہہ رہی ہیں کہ جی لا علمی کا اظہار کر رہی ہیں. تو میڈیا اور نیریٹو میں تو جو ہے وضاحت طلب کرنا تو بڑی آسان چیز ہوتی ہے. تو نہ ہوتی تو ابا جی سے پوچھ لیتی ہیں اپنے جو ان کو کہتے ہیں, وہ ابا جی تو ان کے والد کو کہا جاتا تھا مرحوم کو, اللہ غریق رحمت کرے, ان کو شاید باؤ جی کہا جاتا ہے, تو باؤ جی سے پوچھ لیتی ہیں. کہتی چیف منسٹر صاحبہ کو کہ پوچھ لیں کہ آپ نے کہا ہے سب کچھ کہ نہیں, یہ آپ نے سب کچھ کہا ہے یا نہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جی جس طرح ہم نے ابھی پیشین میں لانچ کی اپنی موومنٹ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس میں ہم تو اور بھی پارٹیز اور لیڈرز سے رابطے کرنے کی اس میں ہیں سلسلے میں کہ اگر ہمارے ہم خیال ہوں, انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان اینڈ JUIF. ابھی جماعت اسلامی بھی شامل نہیں ہوئی, وہ یہ انٹرنلی اس پہ کر رہے ہیں. اور لیکن جس طرح سے اب میاں صاحب نے کہا کہ جی مجھے پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ جی میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, مجھے تو نہیں پتا کب پتہ لگا تھا. اگین میں گیس کروں گا کہ شاید ان کو یہ بتایا گیا, اگین یہ میری گیس بھی ہے اور میری اطلاع بھی ہے, گیس بھی ہے اور اطلاع بھی ہے, کیلکولیٹڈ گیس ہی کہتے ہیں. نہیں جی, وہ یہ ہے کہ جی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جان آپ کی تو ادھر KP والی سیٹ تو چلیں وہ لوز ہوئی اور وہ باقاعدہ لوز ہو گئی, وہ تو لاہور والی جو تھی وہ بھی جو ہے فارم 47 کے نتیجے میں آئی ہے, یاسمین راشد صاحبہ نے شکست دے دی ہوئی تھی. اچھا, تو وہ تو آپ کو چلیں ہم مل گئی ہے تو چلیں چپ کر کے اسمبلی میں بیٹھیں. اچھا, کیونکہ خود بتا رہی ہیں ان کی ترجمان کہ جی ہی واز دی کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر. تو اپنی اتنی بڑی پارٹی ان کی ہے, ان کی طرف سے سیکنڈ لارجسٹ آئی ہے, ہمارے اس پہ بھی تحفظات ہیں بٹ سیکنڈ لارجسٹ سرکاری نتائج کے مطابق آئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو خود کنسیڈر کرنا چاہیے. سرکاری نتائج کے مطابق تو لارجسٹ ہے سر. ایگزیکٹلی سرکاری نتائج کے لحاظ سے سرکاری نتائج کو وہ اور ڈسکریڈٹ کرتی ہے, وہ اور ڈسکریڈٹ کرتی ہے. اور اگر میاں صاحب بھی ان نتائج کو ڈسکریڈٹ کرنے میں کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت مارکا آرا بات ہوگی, کہ کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ رکھا, لیکن دین اس سے کوئی اس کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا, اور پھر ان کے آگے کی سرگرمی جو ہے وہ اس کی برعکس نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, وہ بھی بس اسی لیے تو ہم نے کہا ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ان کے ساتھ, یہ تو بینیفیشریز ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا؟ نہیں, ہم نے کہا کہ یہ حکومت بنانے کے لیے یہ بینیفیشریز تھے اس ساری کھلی واردات کی جو 8 فروری کی رات 8-9 بجے کے بعد ہوئی اور چلتی جا رہی ہے. اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کچھ حد تک کم, لیکن جو تینوں بینیفیشریز جو تھے کس طرح پیپلز پارٹی کس طرح سمجھتے ہیں؟ یار وہ سیٹ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر عارف علوی کو کس دن بلائیں, اچھا, جس گلی گلی محلے کو وہ جانتے ہیں, جہاں سے 2 دفعہ وہ MNA بنے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بن گئے, وہاں پہ 3rd نمبر پہ PPP کا کینڈیڈیٹ آ رہا تھا, اس کو اٹھا کے پہلی پوزیشن دے دی. اچھا, میں مثال دے رہا ہوں. یہ کراچی میں یہ بڑا کچھ ہوا ہے, کراچی کے اندر, لاہور کے اندر, سینٹرل پنجاب میں, کافی سارے ناردرن پنجاب, راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, یہ تو ہمارا وہ ہے ہی. اور ہم دیکھیں کہ میاں صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ اس کی پامالی ہوتی آ رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے, تو اس کی بحالی کے لیے, آئین کی بالادستی کی بحالی کے لیے ان کو تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نہیں سر, میں تو ان کو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں. نہیں, وہ تو جا رہے ہیں, میں تو پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں. اور انہوں نے ایک بات کام کی ہے جو مجھے اطلاع ملی, آپ نے نہیں بولا, آپ کے چینل ہی نے, میں آج شام کچھ تھوڑا بہت دیکھ رہا تھا, تو ایک اور مبصرین نے ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اسی گفتگو میں جس میں یہ ساری نوزل اور یہ سب باتیں ہوئیں,
اس میں میاں صاحب نے کسی کو یہ پوچھا گیا بقول ان مبصر کے جی ان تبصرہ نگار کے کہ جی آپ کے خیال سے یہ حکومت کتنی دیر چلے گی، تو انہوں نے اس کا جواب کسی مخصوص مدت کے حوالے سے تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا بقول ان کے اگین انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ میں تو الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، ہم تو الیکشن کی تیاری، نواز شریف صاحب نے کہا یہ بالکل یہ رپورٹ ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ رپورٹرز پروگرام پہ ARY پہ آج انہوں نے ڈسکس کیا، 3 آئے ہوتے ہیں نا مبصرین، اچھا انہوں نے یہ ڈسکس کیا، میں نے خود سنا ہے، ٹھیک، تو یہ بات ان سے منسوب کر کے ایک ان میں سے مبصرین میں سے ایک نے کی، ٹھیک، تو آپ نام بتانا پسند کریں؟ نہیں جی ایکچولی میری توجہ آدھی اس طرف تھی آدھی کسی اور طرف تھی، کیونکہ میں اپنا کام بھی کر رہا تھا ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے تو جس جرنلسٹ نے خبر دی تھی سلمان غنی صاحب، میں نے ان کا نام لے دیا، اگر ان جرنلسٹ کا بھی پتہ لگ جاتا تو ہمیں ذرا تھوڑا سا کریڈیبلٹی کا پتہ لگ جاتا۔ نہیں یہ میں نے آپ آج کا شو دیکھ لینا وہ نشر یا یوٹیوب پہ وہ شو دیکھ لیں، ان میں سے کسی ایک نے یہ بات کی ہے اور میں نے سنی ہے کیونکہ میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری توجہ اپنے لیپ ٹاپ پہ تھی لیکن میں ایک دم سنائی دی، نہیں ظاہری بات ہے اگر الیکشن ہونے ہو تو آپ کے کان ہی کھڑے ہوں گے، ظاہری بات ہے، تو مجھے تو لگ رہا ہے ہم کو تقریباً تھوڑے قریب آتے جا رہے ہیں ہم خیالی۔ میں عظمہ صاحبہ 1 منٹ آتا ہوں، ذرا پلوشا صاحبہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں، ذرا میں ایک طرح ان سے سوال کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ پلوشا صاحبہ یہ میاں صاحب بھی ناراض، پاکستان تحریک انصاف بھی ناراض، آپ حکومت میں ہے نہیں، باقی بھی ججز بھی ناراض، میں حیران ہوں کہ اس پورے سسٹم میں سب ناراض ہیں، سب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کورس جو ہسٹری ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ولی صاحب کہتے ہیں ہماری بھی جو فیصلہ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں، میاں صاحب کہتے ہیں جو میرے خلاف فیصلہ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں، آپ ابھی ایک فیصلہ ٹھیک کرا کے ہٹے ہیں، اس پورے سسٹم سے سارے ناراض کیوں ہیں؟ دیکھیے منصور، بہرحال اگر سسٹم میں سارے ناراض ہو جائیں تو وہ سسٹم جو ہے پھر وہ چلنے کا تو نہیں ہوتا، جس سسٹم کو چلانا ہو اس میں ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جنہوں نے حکومت میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ظاہر ہے ووٹ دیے ہیں میاں صاحب کو اور آئینی عہدے ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر سبھی ناراض ہو جائیں گے جس طرح آپ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے کہا، میاں صاحب بھی ناراض ہیں، باقی سب بھی ناراض ہیں، سب اپنے اپنے جو پرانی ہوئی ہوئی ناانصافیاں ہیں ان کی درستگی چاہتے ہیں، اس کا مطلب ایک لامطلب ہے۔ دیکھیے صرف میاں صاحب کی تو خواہش ہوگی، لیکن کل کو دیکھیے زرداری صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے 14 سال جیل میں کاٹے، مجھے بتایا جائے کہ آج تک کچھ ثابت نہیں ہوا، کل کو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے کس جرم کی سزا میں جو ہے میری وزیر اعظم کی مہلت مجھے اپنی پوری نہیں کرنے دی گئی، تو یہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ جو ہے وہ کیسوں کا چل پڑے گا، اور یہ ایک اور عجیب بات ہے کہ اس میں ججز بھی ناراض ہیں، وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو یہ تو ایک بڑا اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تو کہیں جا کے معاملہ رکنے والا ہے نہیں، تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ لہٰذا میں نے تو یہ آپ کی زبانی سنی ہے آج ساری گفتگو، ہو سکتا ہے میاں صاحب نے کی ہو، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے لیڈر ہیں، ہمارے لیڈران ہیں، جو کچھ بھی ہیں بڑے مشکلوں سے گزرے ہیں، مگر پھر بھی انسان ہی ہیں، تو لہٰذا جب ایک انسان جو ہے وہ اتنی مرحلوں سے گزر آتا ہے تو شاید ایسی خواہشات اس کے دل میں یہ پیدا ہوں کہ جی میرے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے میں ان کی تہ تک پہنچوں، ٹھیک ہے، تو میں سمجھ سکتی ہوں ہیومن سائیکالوجی کے لحاظ سے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہوں، مگر اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے پھر حکومت ایک طرف ایک اور راستہ ہے اور یہ ایک اور راستہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے چونکہ یہ باتیں ابھی سنی ہیں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس حکومت کو اتنے مشکل حالات میں ہمیں آگے کسی جگہ پہنچانا ہے منزل پہ اور معاملات طے کرنے ہیں تو پھر بہت حد تک ہمیں پرانی باتوں کو بھول کر جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے بڑھانا پڑے گا۔ لیکن اگر میں ایک سوال پلوشا صاحبہ آپ کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، آج میڈیا کے اوپر ایک خبر چلی ہے کہ حکومت آپ لوگوں سے، پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ کرنے جا رہی ہے کہ آپ کیبنٹ کا حصہ بنیے، کیا آپ کو کوئی نالج ہے کہ واقعی کوئی ایسی کوئی سلسلہ شروع ہونے لگا ہے جس میں آپ لوگ بیٹھ کے یہ چیزیں طے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے یہ خبر دیکھی ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے، شاید رابطہ کر بھی لے، مجھے اس میں کوئی اتنی بڑی اچنبے کی بات نظر نہیں آتی، رابطہ کر سکتی ہے پہلے بھی یہ باتیں، لیکن اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی تک تو ان کا یہی فیصلہ ہے کہ بھئی ہم نے
یہ کابینہ کے عہدے نہیں لینے. اوکے. لیکن بہرحال چونکہ ہم ساتھ ہیں، ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ہاں مگر اگر یہ کسی اور طرف ہم اگر کورس کریکشن ہسٹری کا ہم کرنے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے معاملات کسی اور طرف نکلیں گے، اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک سمت میں ہوگی، اور ظاہر ہے میاں صاحب نواز شریف صاحب کے پاس حق ہے کہ وہ اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا ازالہ چاہیں، لیکن ظاہر ایک ڈائیورژن تو آ جائے گی پھر، کیونکہ میاں صاحب بہرحال میاں محمد نواز شریف صاحب پی ایم ایل این ہیں، اور وہی ان کے آج تک جو جسے کہتے ہیں سپریم لیڈر اینڈ کمانڈر تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور اگر ان کی طبیعت کسی ایک طرف مائل ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ ان کی پارٹی تو مجھے جو میں باہر سے آبزرو کر رہی ہوں، میں اندر کے معاملات نہیں جانتی، لیکن ٹھیک ہوتا ہے. یہی ہے کہ ٹھیک ہے. پھر لیڈر کے ساتھ ہی پارٹی جاتی ہے.